حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے آغاز سے خیر و برکت لیے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خیر و برکت میں حصہ ڈالنے کے لیے تبلیغ کی نیت سے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن کریم کو میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم پر اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا فضل ہے اور کرم ہے کہ تمہیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کسوٹی ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو کھری اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ الغرض یہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر و برکت اپنے دامن میں لیے ہوئے یہ تمہیں عطا کی ہے۔ اتنی عظیم کتاب اور اتنا عظیم کرم جو تم پر کیا ہے تو یہ اس بات کا مستحق ہے یہ ماہ مبارک کہ یہ انسانوں کے لیے نیکیوں اور خیر و برکت کا مہینہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس نسبت کے ساتھ قرآن کریم کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فقہاء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی خیر و برکت اس ماہ مبارک میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے تو وہ ویسے ہی کھلے رہتے ہیں، یہ مومنین کے لیے ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس پر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن کہ اے لوگو، تم پر ایک
ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو عظیم ہے، جو مبارک ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو اس میں نفل بنایا ہے۔ جو کوئی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک فرض کا ثواب لکھتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ باقی 11 مہینوں کی طرح کی بنسبت اس ماہ مبارک میں اسے ایک فرض کے بدلے میں اللہ رب العزت 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق میں سے کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کروا سکیں، تو پھر اس ثواب میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب ہر اس شخص کو ملے گا جس نے ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروایا، اسے یہی ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کو عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی نظر رحمت پڑ جائے وہ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تیسرا اعزاز یہ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو فرشتے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزین کرے، تیار ہو جائے میرے ان روزے دار بندوں کے لیے جو دنیا میں عبادت کی مشقتیں برداشت کر کے میرے پاس آرام کرنے کی غرض سے جنت میں آ رہے ہیں، ان کے لیے مزین ہو جا۔ اور 5ویں یہ خصوصیت کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ رب العزت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اس کا پورا اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے جن لوگوں نے روزے رکھے اور پورے احتساب اور ایمان کی قید کے ساتھ رکھے تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے سابقہ گناہوں کو
معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص پیکج ہے، جیسے سیل کے لفظ سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، جہاں پر چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور گناہوں سے حد المقدور بچنے کی کوشش کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔